بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی، آپ کی صحت، آپ کے اہل خانہ کی صحت اور پرسکون زندگی کی دعا کے ساتھ آج کی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ میں جو تازہ صورتحال ہے اس کے بارے میں کئی بار تشویش کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ کسی غلط سمت کو جا رہی ہے۔ کارل مارکس ہماری فکری اور اقتصادی جو ہے فلسفہ اور فکر ہے، اس کا ایک طبقے کا بڑا نمائندہ ہے۔ اس کا مشاہدہ بڑا گہرا تھا، اس کی سوچ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہندوستان کے بارے میں اس نے جو کہا اس سے سب اتفاق کریں گے۔ اس نے کارل مارکس نے لکھا کہ ہندوستان میں انگریزی تسلط کیوں کر قائم ہوا۔ مغلوں کے اقتدار اعلیٰ کو مغلوں کے صوبے داروں نے، اور صوبے داروں کی قوت کو مرہٹوں نے، اور مرہٹوں کی قوت کو افغانوں نے توڑا، اور جب کہ یہ سب ایک دوسرے سے دست بگریباں تھے، انگریز کود پڑا اور سب کو مطیع بنانے کے قابل ہو گیا۔ تو ہندوستان پہ بیرونی قبضے کا جو تجزیہ ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ جب اندر اختلافات اتنے بڑھ جائیں، جب کوئی ایک خاص حلقے میں رہنے والی قوم فرقوں میں، گروہوں میں، طبقوں میں تقسیم ہو جائے تو اغیار کو اپنی پالیسیاں منوانے میں آسانی ہوتی ہے۔ کچھ محدود پیمانے پہ پاکستان میں آج کل یہی ہو رہا ہے۔ اب بات شہباز گل کی ایک دو غلط جملوں سے شروع ہوئی تھی، اور بلا شبہ تحریک انصاف کی قیادت کو بھی اس کا احساس ہے اور تسلیم کیا ہے عمران خان نے بھی کہ ایسا انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس سے کوئی عملاً فوج میں بغاوت رونما ہو گئی، لیکن اس میں تاثر ایک ضرور ہوا، اور قانون کے اگرچہ یہ خلاف ہے لیکن سب کچھ قانون کے مطابق ہوتا رہتا تو یہ معاملہ جو ہے جلدی حل ہو جاتا، اور اس کو ان کے کیے کی سزا مل جاتی طریقے سے قانون کے مطابق، تو سب ٹھیک تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس سچویشن کو جو ہماری متحارب سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا۔ وفاق میں حکمران اتحاد کے جو اس وقت 2 3 4 حضرات اہم ہیں، انہوں نے اس سچویشن کو جس طرح استعمال کیا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اصل مقصد تو پس منظر میں چلا گیا ہے۔ اب جس طرح ان کے بارے میں تشدد ہوا اور جس کی تصدیق خود میڈیا کے بہت اہم ترین لوگوں نے بھی کی، اور اب جو پیمز کی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس میں کہا گیا کہ ان کے بعض نازک حصوں کی جو صورتحال ہے وہ نارمل نہیں ہے، اور جنسی تشدد بھی ہوا ہے، اور یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی حکمران اتحاد کی نیک نامی میں اضافے کی باعث نہیں بنی ہے۔ اور ایک پروگرام میں کل عمران خان نے شاید اسی پس منظر میں کہا تھا کہ کل تو کچھ اور رہے ہیں، لیکن اس میں تاریخ لکھی جا رہی ہے اور اس میں الزام کسی اور پہ آئے گا۔ تاریخ میں جب لکھا جائے گا کہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا، پھر حقائق جلد جب ادیر سامنے آ جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ قوم الگ ایک تقسیم ہو رہی ہے، ہمارے ملک کا انتہائی باوقار ادارہ الگ زیر بحث ہے، اور اس کے اور عوام کے درمیان اس طرح جو بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو رہی ہے، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپنی فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے اور محبت کرنی چاہیے، اور کوئی قوم بھی جہاں عوام اور فوج ایک پیج پہ نہ ہوں وہ آزادی سے زندگی بسر نہیں کرتی۔ تو ہمارا سب سے پہلا تو جو ہے ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آرمی کی وقار یا آرمی کی تنظیم یا آرمی کے نظم و ضبط کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو اس پہ فوکس ہوتا، عدالت میں بلایا جاتا، ان کو صفائی کا موقع دیا جاتا صاف طریقے سے۔ اب جو تحریک انصاف کی قیادت کا یہ نعرہ ہے کہ ان سے ایکچولی کوئی بیان لکھوانے یا دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو کسی طرح سے گھیرا جائے اور جکڑا جائے اور محدود کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کوئی قوم ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور میں اس سلسلے میں بہت پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور آج جب پیمز میں عمران خان وہی ہوا، وہ وہاں ملنے گئے اور جب ان کو نہیں ملاقات کی اجازت ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ کون کروا رہا ہے، اگر کیا یہاں قانون کی حکمرانی ہے یا ڈنڈے کی حکمرانی ہے۔ اب ظاہر ہے ایسی علامتیں جب استعمال کی جا رہی ہیں
تو اب تاریخ میں یہ سب کوئی لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے یہ بھی کل کو سامنے آ جائے گا، چونکہ آج کل جو تمام طبقے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہونے دی جائے اور ملک کے اتحاد کو پارا پارا نہ ہونے دیا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی واحد جو محافظ قوت ہے، جو ہماری مثالی فوج ہے، دنیا میں جس کا احترام ہے، اس کے اور عوام کے درمیان جو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بھی حلقے ایسا کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اس کو ہوا نہ دی جائے، اور اصل جو مسئلہ ہے اور اصل جو ٹارگٹ ہے اس سے نہ ہٹا جائے۔ اس وقت تو ٹارگٹ نو ڈاؤٹ پس منظر میں چلا گیا ہے، اس وقت موضوع ہی نہیں ہے۔ اس وقت موضوع یہ ہے کہ شہباز گل پہ تشدد کیوں ہوا، کیسے ہوا، جنسی تشدد ہوا، کتنا ہوا، اور اس کی جو حالت ہے وہ ایسی کیوں کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے کیوں تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کیوں دو گروپوں کی سیاسی محاذ آرائی ہے اس کو اس سطح تک کیوں لے جایا گیا ہے۔ گویا جو اصل ایشو تھا وہ تو کہیں غائب ہو گیا، اس پہ زیر بحث ہی اب نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بحث نہیں ہے، کہیں بھی زیر بحث نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اصل موضوع کی طرف آیا جائے۔ میں گزارش کروں گا تمام ان حلقوں سے جو اس میں اپنے یعنی طاقت رکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، جو سچویشن کو صحیح کر سکتے ہیں، کہ وہ فوراً اس معاملے کو سمیٹے اور اس معاملے کو سیدھے طریقے سے جو ایک اصولی قانونی رستہ ہے اس کی طرف لے جایا جائے، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا جو بار بار موقع مل رہا ہے یہ بھی نہ ملے کہ ماضی میں بہت کچھ کہا ہے، اور اس وقت اگر کوئی یعنی سامنے نہیں آیا تو اس وقت گویا سیاسی طور پہ ٹارگٹ کرنا مقصود ہے۔ یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے، اس کو جتنا جلدی حل کر لیا جائے اتنا اچھا ہے۔ اور جو میں نے کارل مارکس کی پہلے سے بات کی ہے تو وہی صورتحال کریٹ نہ ہو کہ آپس میں سارے طبقے ٹکرا جائیں اور یہ جمہوریت بھی بیچ میں رہ جائے اور سب کچھ بیچ میں رہ جائے، اور خدا نخواستہ ہمارا جو واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے اس کے ارد گرد جو خطرات منڈلا رہے ہیں وہ حقیقت میں ڈال جائیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو تو مقدر قوتوں کو اور تمام ایسے حلقوں کو فوری طور پہ اس سلسلے میں مثبت کارروائی کرنی چاہیے اور مثبت پیش رفت کرنی چاہیے اور اصل ٹارگٹ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔